ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی سخت قسم کی پریس کانفرنس کی اور بھی بہت ساری انہوں نے باتیں کہیں، لیکن جو اہم بات اس میں سے لب لباب اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کا کوٹ ہے کہ اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا بیانیہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ پہنچانا ہے. یہ انہوں نے کہا جناب عمران خان کے بارے میں. اور یہ بھی بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ پہلے اس طرح کی ہوتی تھی پالیسیز آرمی کی، لیکن وہ مطلب ایک بالکل ہی اس طریقے سے نہیں کہا جاتا تھا. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہیڈ آن کولیجن یہ کتنی دیر چل سکتی؟ یہ سسٹینیبل لگتا نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اس کا کچھ ریزولوشن نکالنا پڑے گا. عائشہ؟ رضا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیشین کو ٹریٹر یا ملک دشمن کہا ہو. بے نظیر بھٹو پہ بھی یہ لگا. آپ کو یاد ہے کہ یہ تو بڑے زمانے نیریٹو بیچا گیا کہ جی انہوں نے انڈیا کو جا کے سکھوں کے نام دے دیے تھے اور اس وجہ سے ہماری پنجاب پالیسی جو ہے ملٹری لیول پہ اس کو نقصان پہنچا وغیرہ وغیرہ. جی. میاں نواز شریف پہ بھی ایسے ہی الزام لگے ہیں. انڈین ایجنٹ اور یہ وہ. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو افغانستان سے پالیسی تھی، جو ٹی ٹی پی کے 6,500 لوگوں کو آنے دینا جو ہے، وہ تو جنرل باجوہ اور فیض حمید کر رہے تھے نا. ہاں. اس کا ماؤتھ پیس عمران خان تھے. سارا نزلہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ ایک پرسنل جھگڑا ہے جو کہ انسٹیٹیوشن لے کے چل رہا ہے. تو اینڈ دا سگنل بیسکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب عمران خان ٹوٹلی انیکسیپٹیبل. اور اتنی پاور کے بعد دیکھیں نا، میں تو سمجھتی ہوں کہ چیف آف ڈیفense فورس والا ڈیسیجن جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے. زیادہ یہ ہے کہ جو لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے چیف صاحب کو، تو اب اتنی طاقت، یہ تو میرے خیال میں پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل مونارکی سی بن گئی ہے، بٹ ملٹری مونارکی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک سگنل ہے جو کہ وہ دے رہے ہیں عمران خان کو، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی بہت ہے. تو بیسکلی سگنل ہے کہ بھائی یہ اپنی گفتگو ختم کرو، یہ ہمارے چیف کے خلاف یہ نیریٹو جو ہے جو تم کر رہے ہو وہ بھی ختم کرو. چوائس ہے تمہارے پاس، یا مل کے بیٹھ جاؤ یا فارغ ہو. یو آر آؤٹ آف دا گیم. یہ آپ تو نے بڑی کھری سگنل یہی ہے، آؤٹ آف دا گیم. آؤٹ آف دا گیم. جی بالکل. تو لیکن عائشہ میں جو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے نا، آپ کو پتہ ہماری اس کے اوپر ویسے آف لائن بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ انڈیویجولز کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے، مے بی دیٹس ایزیئر تھنگ ٹو ڈو ایز ویل، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں تو ہی از مائی پرابلم. لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ ایک ادارے کی بھی پالیسی بن جاتی ہے. جو سینئر کمانڈرز یا جو لوگ ہوتے ہیں جو مل کے پوری ڈائریکشن بناتے ہیں، یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ کیا آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ اتنا ہی پاورفل ہوتا ہے کہ بس وہ اس کا جو مونارک کی طرح سے جو کہہ دیا وہ اس کا ورڈ ہو گیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو جنرلز کے ساتھ وہ مل کے بیٹھ کے ڈیلیبریٹ کرتا ہے یا بات چیت کرتا ہے، وہاں پہ کنسنسس بناتا ہے، تو یہ تو ان کا پھر ایک کلیکٹیو فیصلہ بن جاتا ہے. میرے خیال سے یہ کہیں مس ریڈنگ تو نہیں کر رہے عمران خان اور ان کی پارٹی؟ دیکھیے، دا فیس آف دا کانفلکٹ جو ہے نا وہ اس کیس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. اور ایک طریقے سے عاصم منیر رسپانسبل بھی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بڑا سنا ہے کہ جی آرمی کے اندر بڑی ڈیموکریسی ہے، سب باتیں سنی جاتی ہیں. مسئلہ یہ کہ یہ کلچر جو ہے نا اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ ہے اسپیشلی جب
آپ چیف جو ہے اتنا سینئر ہو جائے کہ موسٹ اپوائنٹمنٹس ٹو لیفٹیننٹ جنرل وہ کرے اور میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل وہ پروموٹ کرے, بریگیڈیئر سے میجر جنرل وہ پروموٹ کرے. تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اوپینین شاید لوگ دیتے ہوں, لیکن جنرلی دا بک اسٹاپ ود دا باس. چیف. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور میں نے تو پروکیورمنٹ پہ کام کرتے ہوئے یہی دیکھا تھا کہ اسپیشلی جونیئر آفیسرز بہت صحیح صحیح اوپینینز دیتے ہیں, لیکن جب اوپر سے ایک سگنل آئے اسپیشلی سروس چیف سے, تو پھر پورا ڈیسیجن میکنگ کا موڈ اور انوائرمنٹ بدل جاتا ہے. ٹھیک. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ ٹینیورز جو ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے انسٹیٹیوشن کے کلچر کے ساتھ بھی ایک کھلواڑ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آف کورس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عاصم منیر کی اوپینین ہے وہ پھر ایک انسٹیٹیوشنل اوپینین بن جاتی ہے. تو ہم ایک ٹوائلائٹ فیز میں چلے, یعنی کہ باجوہ کا اینڈ, منیر کا شروع, اس 2-2.5 سال میں بڑے بڑے آپ کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں, اور ریٹائرڈ جرنیلوں کا بھی بڑا ایک رول ہوتا ہے. انہوں نے بڑے بڑے آرٹیکلز لکھے, جنرل طارق خان وغیرہ وغیرہ یہ سارے لگے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو خاموش کرا دیا گیا. اینڈ وہ جو اور تھی اور بڑی, کیونکہ دیکھیں نا انسٹیٹیوشنلی جو چیز آہستہ آہستہ جنرل کیانی کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر آ کے راحیل شریف اور پھر جنرل باجوہ تک کنسالیڈیٹ ہوئی, یعنی کہ عمران خان کا پودا لگانا اور اس کی اونرشپ. اور چونکہ ملٹری انسٹیٹیوشنلی یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے عمران خان یہ ہماری مڈل کلاس کی ایتھوس کی ریپرزینٹیشن کرتا ہے, یہ فیوڈل نہیں ہے بھٹو کی طرح, یہ بزنس ایلیٹس کا اس کا تعلق نہیں نواز شریف کی طرح, یہ تو ہمارے جیسا ہے. تو it was very popular. جی. تو انہوں نے ایک انگزائٹی بھی تھی, فوجی فیملیاں بھی نکلیں باہر. یہ جو مے 9 تھا, بہت سارے ہیں جن کا نام میں خود جانتی ہوں. جی کچھ تو ابھی تک جیل میں ہے, کوئی بریگیڈیئر صاحب کی بیگم بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو پھر ان کو ظاہر ہے خاموش کرا دیا گیا, اور انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے. اور پھر اب یہ ہے کہ جو لاء میں چینجز ہوئے ہیں ملٹری کے, اس میں تو ان کو ایک کتابچہ ملا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بات لیک کرے گا, کوئی ایسا کرے گا تو ریٹائرڈ کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو چیف کی پالیسی ہوتی ہے پھر وہ انسٹیٹیوشنل پالیسی بن جاتی ہے.